السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام احمد بن حسین بن علی البیہقی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب دعوات کبیر میں حضرت سیدتنا ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانت، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، مولا تو جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، وما تخفی الصدور، اور دل جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو بھی تو جانتا ہے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تو قلب اطہر ہے، قلب انور ہے، وہ نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اللہ اکبر وہ اخلاص سے بھرا ہوا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو وہ اللہ اکبر کن کی چابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو وہ محبت وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مظہر وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو نور والی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ہمیشہ مستغرق رہنے والی آنکھیں ہیں۔ اب سرکار یہ دعا کر رہے ہیں تو ہماری تعلیم کے لیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ آنکھ، زبان، عمل سب کا ذکر بعد ہے، پہلے دل کا ذکر ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، کیونکہ سارے اعضاء کی اصل قلب ہے، رئیس الاعضاء قلب ہے۔ تو اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ اندر برائی رکھے آدمی، باہر بھلائی ظاہر کرے، یہ نفاق۔ یہ اعتقادی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی کیا ہے؟ اندر آدمی کفر رکھتا ہے اور ظاہر اسلام کرتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے، ظاہراً وہ مسلم رہتا ہے اور اندر وہ کافر رہتا ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ آدمی مسلمان تو رہتا ہے مگر وہ منافقوں کے جیسے کام کرتا ہے، یعنی کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، یہ زبان سے کہتا ہے، اور اندر یہ ہے کہ اس کی موت کب ہوگی، یہ کب مرے گا۔ جس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اس سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، اس کی خوشی پر ناخوش ہوتا ہے، اس کے غم میں خوش ہوتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچے تو خوش ہوتا ہے، اور کوئی نفع ملے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، حسد کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نفاق عملی ہے۔ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نفاق کا ذکر پہلے ہے، اس کے بعد ریا، جھوٹ، خیانت۔ یہ ریاکاری اور جھوٹ اور خیانت منافق کے اعمال ہیں، نفاق سے پیدا ہونے والے اعمال ہیں۔ کوئی منافق ریا کے بغیر رہتا نہیں، ریا کے بغیر جی نہیں سکتا منافق۔ ریا کہتے ہیں دکھاوا۔ جو بھی عمل کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، اسی جذبے سے وہ عمل کرتا ہے۔ اور جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، آقا فرماتے منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ دیکھیے تو ریا اور کذب یعنی جھوٹ اور خیانت یہ منافق کے اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلے نفاق کا ذکر ہے، اس کے بعد ریاکاری اور کذب یعنی جھوٹ اور خیانت کا ذکر ہے۔ یعنی نفاق سے
دل پاک ہو گیا تو اس کا عمل ریا سے پاک ہو جائے گا، اور اس کی زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے گی، اور اس کی آنکھ خیانت سے محفوظ رہے گی۔ ساری برائیوں کی جڑ نفاق ہے۔ جب آدمی منافق ہو جاتا ہے تو وہ برائیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، اے بھائی میرا نفاق تو مجھے بچا لے گا۔ وہ آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ وہ رہتا ہے دشمن، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور رو لیتا بھی ہے، روتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا اذا کمل نفاق الرجل ملک عینیہ یبکی بہما متی شاء۔ اذا کمل نفاق الرجل، جب آدمی کا نفاق کامل ہو جاتا ہے، ملک عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کا مالک ہو جاتا ہے، یبکی بہما متی شاء، جب چاہے رو لیتا ہے۔ جسے دھوکہ دینا چاہے اس کے سامنے روتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی بڑا عاشق ہے، بڑا چاہنے والا ہے، دیکھو رقیق القلب ہے، روتا ہے، تنہائی میں ہنستا ہے، مجمع میں روتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو روتا ہے، جب وہ بندہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو ہنستا ہے، آنکھوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ لفظ دیکھیے کیسا، آنکھوں کا مالک ہو جاتا ہے، جب چاہے رو لیتا ہے۔ تو جب یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو ایک فخر بھی حاصل ہو جاتا ہے نفاق پر۔ دیکھا میں نے کس طرح دھوکہ دیا انہیں، دیکھا میں نے کس طرح انہیں دیوانہ بنا دیا۔ اپنے ساتھیوں سے، منافقوں سے کہتا ہے دیکھا سب دیوانے ہو گئے، عاشق ہو گئے، دیکھا میں نے کیا کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری برائیوں کی جڑ نفاق ہے۔ دعا ایسی نہیں کہ اے اللہ تو مجھے نفاق سے بچا، ریا سے بچا، جھوٹ سے بچا، خیانت سے بچا، نہیں، طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔ تو آقا بتا رہے ہیں نفاق پاکی نہیں ہے، نجاست ہے، گندگی ہے۔ جس قلب میں نفاق ہے وہ قلب گندا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں تجلی کرے گا اس قلب پر؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ ریا ایک نجاست ہے، نفاق ایک نجاست ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں پاک کر، تعلیم امت کے لیے ہے، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔ معلوم ہے نفاق کچرا ہے۔ بہت سے لوگ نفاق کو ہنر سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، خوبی سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں۔ میری چالاکی دیکھو، میری عقل مندی دیکھو، میں ہوں یہ، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور بتا رہے ہیں کہ تو جس پر فخر کر رہا ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق نجاست ہے، گندگی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ ریاکاری ہے تو سمجھ لینا نجاست ہے، کیونکہ ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے، اور شرک کو نجاست کہا قرآن نے، مشرک کو نجاست کہا قرآن نے۔ تو ریاکاری ایک درجے کا شرک ہے، شرک خفی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، اور تو میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ معلوم ہوا جھوٹ جو ہے ایک گندگی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا فرشتہ اس سے ایک میل کی دوری پر چلا جاتا ہے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے، اتنی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے، کہ ساتھ رہنے والا فرشتہ تباعد عنہ الملک میلا، یہ ایک میل کی مسافت تک دور چلا جاتا ہے فرشتہ۔ بولے ایک بار جھوٹ بولا تو ایک میل دور گیا، پھر آ جاتا، اس کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر جھوٹ بولا پھر گیا۔ تو سوچو فرشتہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، کتنا فرشتے کو تکلیف دے رہا ہے یہ جھوٹا، جو جھوٹ بول کے ہنستا ہے، جھوٹ بول کے جی رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے جھوٹ میں، صبح شام گزر رہے ہیں جھوٹ میں، بچے سے لڑکا ہو گیا، لڑکے سے جوان ہو گیا، جوان سے ادھیڑ ہو گیا، اب بوڑھا ہو کے مرنے کو ہے، مگر جھوٹ اس کا چھوٹا نہیں، رات و دن جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو یہ ملائکہ کو ایذا دینے والا ہے، یہ موذی ہے، فرشتوں کو ستانے والا ہے، کہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل کی دوری تک فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے۔ لوگوں کو وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی، تاکہ ایمان بالغیب ہو۔ اگر جھوٹ کی بدبو ظاہر ہو جائے کوئی جھوٹا نہیں رہے گا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہی بدبو ہو رہی ہے، تم سے اس بدبو کو چھپایا جائے گا، تم جھوٹ سے بچو۔
ایمان بالغیب رکھو، یہ امتحان ہے ہمارے لیے۔ ملائکہ کرام کو اس بدبو کا احساس ہوتا ہے تو وہ 1 میل کی دوری تک چلے جاتے ہیں، تو اتنا ستاتا ہے جھوٹا، کسے؟ ملائکہ کرام کو۔ تو ایسی بڑی گندگی ہے جھوٹ، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دعا میں، یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو تو جھوٹ سے پاک کر دے میرے مولا، پاک رکھ میرے مولا، وعینی من الخیانہ، اور آنکھ کو خیانت سے بچا لے۔ آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ کسی کو دیکھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی نظر سے دیکھتا ہے، مگر دل میں نیت بری ہے، اس کی بری نیت ظاہر نہیں ہوتی، یہ خیانت ہے آنکھوں کی۔ جسے نہیں دیکھنا چاہیے اسے دیکھتا ہے اور نیت بری ہے، تو اس کی وہ برائی ظاہر نہیں ہوتی، وہی دیکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، مگر اندر خیانت ہے، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ لوگ نہیں جانتے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، یہ آنکھوں میں خیانت کرنے والی آنکھوں کو مولا تو جانتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہم خیانت سے، بری نیت سے کسی کو دیکھتے ہیں، ناجائز شہوت سے ہم کسی کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہماری آنکھوں کی خیانت، تو ہماری آنکھیں خائن ہو گئی، گندی ہو گئی۔ آنکھوں کی خیانت ایک نجاست ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ طہر عینی من الخیانہ، اے خدا تو میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، خیانت سے پاک کر۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک تو جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور ان باتوں کو بھی تو جانتا ہے جو دل چھپاتے ہیں۔ کسی سے بات کرتا ہے بندہ تو سننے والا سمجھتا ہے کہ مجھ سے جائز محبت کرتا ہے، مجھ سے جائز باتیں کرتا ہے، دل میں کچھ بری نیت ہے، تو سننے والے کو اس کا پتہ نہیں اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، جو رب مصطفیٰ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نالائق بندہ اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے اور ہے برا۔ تو یہ لوگوں کے پاس اچھا ہے بندہ، خدا کے پاس برا بندہ ہے، خدا کے نزدیک، خدا کے رسول کے نزدیک یہ برا بندہ ہے، کیونکہ خدا سے اس کا باطن چھپتا نہیں، خدا کے رسول سے اس کا باطن چھپتا نہیں۔ تو اس دعا سے ہمیں معلوم ہوا کہ نفاق، ریا، جھوٹ اور خیانت یہ سب نجاستیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا نفاق والے دل کو اللہ قبول نہیں فرماتا، ریا والے عمل کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لاکھ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتا رہے، اچھا اچھا بول بول کر مرتا رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اور جھوٹ والی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور خیانت کرنے والی آنکھوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کے مقبول ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کر لے یہ ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں نفاق سے بچ کر رہنا چاہیے، ریا سے بچ کر رہنا چاہیے، جھوٹ سے بچ کر رہنا چاہیے، خیانت سے بچ کر رہنا چاہیے، بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، مولا جو میرے اختیار میں ہو میں کرتا ہوں تیری توفیق سے، اور جو تیرے اختیار میں ہے اس اختیار کے صدقے میں میرے مولا میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس دعا کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں دارین میں اس کی قرب سے، اس کے وصل سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔